جی کلاس 10 آج کا جو ہمارا بیٹے ٹاپک ہے وہ ہے ضمیر، اور یہ ہماری چیپٹرز کا لاسٹ چیپٹر ہے. اس کو دھیان سے سنیں، یہ بہت ہی مفید لیسن ہے. اس کو سیکھنے کے بعد آپ اپنے فیصلے لینے میں بہت جو ہے تقویت محسوس کریں گے، اور وہ جو سم ٹائم ہم نہ جاننے میں غلطی کر جاتے ہیں یا اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، وہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے ہم اس کو پراپر طریقے سے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ کیا واقعی ہمیں اپنی زندگی میں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کیونکہ انسان ہوتے ہیں، ہم بے شمار غلطیاں بھی کر جاتے ہیں. کچھ کبھی ہمیں سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں اور ہمیں اپنی لائف کو لے کر ان چیزوں کو مینٹین کرنا ہے. تو آئے ہم اپنے چیپٹر کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہے ضمیر انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ایک اخلاقی منصف ہے. منصف بیٹے کہتے ہیں جج کو، انصاف کرنے والے کو، ٹھیک ہے، جو اخلاقی فیصلے کرنے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی میں کون سا فیصلہ درست ہے اور کون سا غلط. کبھی ہم اچھا کام یا برا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے آواز اٹھتی ہے. اگر اچھے کام پہ شاباش ملتی ہے، ہم خود کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، خود کو ہمیں پتہ ہوتا ہے. اور اگر غلط کرتے ہیں تو ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ آواز ہے جو ہمارے اندر سے، ہمارے باطن سے اٹھتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے یا صحیح. اس میں ہمیں کسی دوسرے کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بتائے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے. جب زندگی کے حالات ہمارے سامنے چیلنج پیش کرتے ہیں تو ہمیں ان مشکل حالات میں کچھ اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں ضمیر کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے ضمیر سے ہم آہنگ ہو تو ہم اپنے دل میں ایک عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں شاباش دیتا ہے. لیکن بعض اوقات جب ہم کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے ضمیر کے خلاف ہو تو ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، ہمیں جرم یا شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. ہمارے باطن سے ایک ایسی آواز اٹھتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ کیا ہے یہ غلط کیا ہے. بیٹا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ اچھا کام کرنے سے بھی ہمارے ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. لیکن جب کبھی ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے تب بھی ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ نے غلط کام کیا. ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں نیکسٹ ٹائم جو ہے میں ایسا نہیں کروں گی، اور پھر ہم ان چیزوں سے کنارہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ضمیر ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں ضمیر کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں. مقدس پطرس کی مثال ہمارے سامنے ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا. پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں. یسوع نے اسے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ کے بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار نہ کرے گا. یوحنا 13 باب 24 سے 38 آیتیں یہ آپ بائبل سے پڑھیں. جب خداوند یسوع مسیح پکڑوایا گیا تو مقدس پطرس کاہن اعظم کے صحن میں بیٹھا آگ تاپ رہا تھا. ایک لونڈی نے اسے پہچان کر کہا کہ تو بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا، مگر پطرس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں تو نہ جانتا ہوں اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے. لونڈی نے پھر ایک بار کہا کہ یہ ان میں سے ایک ہے. پطرس نے پھر انکار کیا. پھر ایک اور نے کہا کہ تو انہی میں سے ایک ہے. پطرس نے پھر انکار کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پطرس نے 3 بار جو ہے وہ یسوع مسیح سے انکار کر لیا ہے، ٹھیک ہے. پطرس اپنی ضمیر کی آواز کو دبائے ہوئے تھا اور وہ ضمیر کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہ تھا. جب مرغ نے دوبارہ بانگ دی تو پطرس کو وہ بات یاد آئی جو یسوع مسیح نے اس سے کہی تھی کہ مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. اس پر وہ رونے لگا. اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا کہ تو نے اچھا نہیں کیا
کیونکہ پہلے وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں تو خداوند یسوع مسیح کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی جو ہے وہ 3 بار میرے لیے انکار کرے گا مرغ کے بانگ دینے سے پہلے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اس نے 3 بار خداوند یسوع مسیح سے انکار کیا، اور پھر جو ہے وہ مرغ نے بانگ دی، اور یہ اب اس کا ضمیر اس کو ٹول رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے اندر سے۔ جب اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا تو پھر وہ بے قرار ہو کر رونے لگا۔ ضمیر انسان کا اخلاقی منصف ہے جو ہمارے کاموں کو پرکھتے ہوئے فیصلہ دیتا ہے۔ اگر انسان اچھا فعل کرتا ہے، فعل بیٹے کام، تو شاباش دیتا ہے، اور اگر برا فعل کرتا ہے تو ضمیر اسے مجرم ٹھہراتا ہے۔ اگر اچھا کام کرتے ہیں شاباش ملتی ہے، ضمیر ہمارے شاباش دیتا ہے، باقی لوگوں کی وہ جو واہ واہ ہے وہ بعد کی بات ہے۔ اور اگر برا کرتے ہیں تو پھر ضمیر سے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا۔ آیا کہ ہمارا ضمیر مردہ نہ ہو۔ زندگی ہمیں اہم فیصلوں میں ضمیر کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے درست ضمیر کو مسلسل نشو و نما پانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ درست فیصلے کر سکیں۔ اس لیے ہمیں راست ضمیر کی تشکیل کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے ہمارے اندر نیکی کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ہمارے اندر کی آواز ہمیشہ ہمیں نیکی کو پیار کرنے اور بدی سے باز رہنے کی ہدایت کرتی ہے۔ ہمارا ضمیر بنا بنایا نہیں ہے، اس کی بتدریج تشکیل میں بہت سے عوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جن میں خاندان کی پرورش، تربیت، ایمان، اخلاقی اور ثقافتی اقدار، دوستوں کی صحبت، اسکول اور معاشرہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرے اور اخلاقی تجربات میں ہمارا ضمیر تشکیل پاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے میل جول کا نتیجہ ہے۔ ضمیر کی تشکیل عمر بھر ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں ایسے ضمیر کی ضرورت ہے جو خدا کے اس معیار کے مطابق ہو جو اس نے کلام مقدس میں ظاہر کیا ہے۔ ہمارا ضمیر انجیلی قدروں کے مطابق تشکیل پذیر ہو، یعنی ایک ایسے شخص کا ضمیر جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ ہمارے مسیحی ضمیر کی تشکیل میں یہ عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کا مطالعہ اور اس کی فرما برداری کرنا۔ خدا کا کلام ہم پر وہ معیار ظاہر کرتا ہے جن کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس دنیا کے موافق نہ بنو، بلکہ اپنے باطن کی تجدید سے اپنی صورت تبدیل کرتے جاؤ تاکہ تم خدا کی مرضی کا یعنی نیکی اور پسندیدگی اور کمال کا امتیاز کر سکو۔ ہر مسیحی کو چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کی اس طرح تربیت کرے کہ تمام اخلاقی حالات میں اس کے فیصلے خداوند یسوع مسیح کی سوچ کے تابع ہوں۔ ایک مسیحی کو چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے تشکیل کے لیے ایمانداروں کی صحبت میں بیٹھا کرے۔ اس طرح پختہ ایمان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے اس کا ضمیر روشن ہوتا جائے گا، وہ کلیسیا کے ساتھ وابستہ رہے گے۔ اس کے ضمیر کی تشکیل ایمان اور دعا کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ ضمیر کسی فعل کو اچھا یا برا قرار دینے سے پہلے فعل کو 3 پہلوؤں سے پرکھتا ہے۔ اول، فعل کی نوعیت، دوم، فاعل کی نیت یا ارادہ، اور سوم جو ہے وہ حالات جن میں وہ فعل سرزد ہوا۔ ان عوامل کو مد نظر رکھ کر ضمیر فیصلہ دیتا ہے کہ آیا یہ فعل غلط یا صحیح تھا۔ بیٹے اب ہمارے پاس یہ ہیں ضمیر کی ایکسرسائز۔ یہاں پر 5 سوالات ہیں۔ ضمیر کیا ہے؟ نمبر 2، ضمیر کس طرح زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ نمبر 3، 3 بار انکار کرنے کے بعد مقدس پطرس کیوں رویا؟ نمبر 4، ضمیر کی تشکیل میں کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ نمبر 5، مسیحی ضمیر کیا ہے؟ اس کی تشکیل کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات کاپی پہ لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔